السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 27 رجب کی ماہ رجب کی 27ویں تاریخ اور جمعرات کے دن کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، خوشحال زندگی جیو گے، تا عمر آپ کے بچہ ارب پتی لکھ پتی ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا، آپ کے بیوی بچے، شوہر، جو کوئی شوہر آدمی کرے گا، مرد حضرات کرے گا تو اس کے بیوی بچے خوشحال رہیں گے، اور جو عورت کرے گی گھر میں اس کے شوہر، اس کے بچے، ان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، جو بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، خوشحالی آ جائے گی ان کی زندگی میں۔ ان کے جو کاروبار رکے ہوئے ہیں، بندش لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجات مقصد پورے ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ تمام بلاؤں سے بچے رہو گے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو ایک مرتبہ کر لے پورے سال خوشحالی زندگی گزارے گا، خوشحال رہے گا، اسے کبھی کوئی غم نہ آئے گا، کوئی پریشانی نہ آئے گی، کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ چاروں طرف سے بارش کی طرح پیسہ ایسا برسے گا جیسے بارش برستی ہے۔ آپ یہ نہیں سوچو کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ۔ تو میری مائیں بہنوں، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، ماہ رجب کا آخری عرصہ چل رہا ہے، تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ صبح سے شام تک کے پاس وقت ہی وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ دن میں اگر ٹائم نہ ملے، عشاء کے بعد 10-11 بج جائے، مگر اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ جو بھی چھوڑے گا انشاءاللہ پورے سال پچھتائے گا، اور جو کر لے گا اس کی آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، یقین کر کے وظیفے کرو، جو آپ کے دل میں تمنا ہے، جائز حاجات ہے، دل میں رکھ کے یقین کے ساتھ کرے۔ اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ، کلام پاک پہ یقین کر کے، اللہ پہ اور اللہ کے ناموں پہ یقین کر کے وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجات، ہر جائز مقصد آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، وظیفہ جو بھی کوئی کرے گا نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ نمازوں کی پابندی کرو گے جبھی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے، آپ کے مقصد قبول ہوں گے۔ اب آپ بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اپنے شوہر کو بھی، اپنے گھر میں خوشحالی لاؤ۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنے گھر میں چین اور سکھ اور امن چین سے رہو، نمازوں کی پابندی کرو اور نبی کی سنت پہ چلو، اپنے بچوں کو بھی دین کی دعوت دو اور اپنے شوہر کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ اور وظیفہ آپ صبح سے لے کے شام تک کوئی سی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، باوضو ہو کر۔ جب آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی،
پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص جو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ایک وظیفہ ہو گیا، ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان ثانیک هو الابتر۔ تو دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، جو آپ کی چاروں طرف سے آپ کو اتنا روزی اور رزق آئے گی۔ سورہ ناس پڑھنے سے آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے پیسوں میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہی برکت آ جائے گی سورہ کوثر پڑھنے سے۔ تو آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے وظیفہ۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو۔ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ تو یہ آپ کا تیسرا وظیفہ۔ اور پھر ایک وظیفہ، چوتھا وظیفہ اسی میں یہ ایک ہی بار میں پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا عظیم یا حیو یا عظیم یا حیو 7 مرتبہ، یا عظیم یا حیو۔ تو یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے دل میں رکھ کے اس وظیفے کو کرو۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کی ہر حاجات، ہر تمنا پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کو سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو وسوسے آتے ہیں، غلط خیال آتے ہیں یا آپ پہ کوئی اثرات ہے تو وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آخر میں درود ابراہیم پڑھیں، آخر میں پڑھا جائے گا۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا چھوٹا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ الہی میں جس مقصد کے نیت سے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا، جس حاجات کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا، اس کی نیت کر کے دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جائے، روتے چلے جائے، رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجئے، سجدے میں سر رکھ کے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ ماہ رجب کے مہینے کا، ماہ رجب کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے دعا کیجئے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے پیسے کے لیے ضد کرتا ہے، اس طرح سے اپنے اللہ سے ضد کر کے دعا کیجئے اور رو رو کے سجدے میں جا کے دعا کیجئے۔ تو میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا۔ اس رب کے پاس
دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، دیر سے تو کام ہو سکتا ہے مگر ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ جس کام کی ہم نے نیت کر لی اور اللہ پہ یقین کر لیا تو انشاءاللہ وہ کام ہمارا ضرور پورا ہوگا۔ تو یہ وظیفہ مکمل پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں انشاءاللہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔